اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی۔ ان میں سے پہلی آیت میں پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو۔ سارا زور پڑھنے پر ہے، علم حاصل کرنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے یعنی علم والے اور نہ جاننے والے لا علم، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے اس طرح دعا مانگا کریں، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ پیغمبروں کا بنیادی کام تعلیم دینا ہے، خدا تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، ان کی تشریح کرنا، ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے ایک عملی نمونہ پیش کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ ناز کس چیز پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن جو ناز ہے مجھے وہ اس بات پر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر بھیجا گیا، ٹیچر بنا کر بھیجا۔ یہ وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے ایک ان پڑھ، جاہل، انتہائی غیر تہذیب یافتہ لوگوں کو ایک صف اول کی قوم بنا دیا، چند سالوں میں صف اول کی قوم بنا دیا۔ مدینہ پاک میں تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ایک دن کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے چین ہی جانا پڑے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا اسے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے۔ علم صرف علم ہے۔ علم کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا جب ان کو چند نام سکھائے۔ علم درجہ بدرجہ اس زمین پر اتر رہا ہے اور قیامت تک اترتا رہے گا۔ دنیاوی علوم کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دینی علوم کا۔ بغیر دنیاوی علوم کے آپ قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں جو جگہ جگہ فرمایا گیا ہے، غور و فکر کرو، فلانی چیز پر غور و فکر کرو، آسمانوں پر کرو، زمینوں پر کرو، پہاڑوں پر کرو، ستاروں پر کرو۔ تو جب تک آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے تعلیم کا مقصد صرف ڈگری لینا رہ گیا ہے۔ اگر یہی مقصد علم حاصل کرنا ہو تو ڈگری تو خود بخود مل جائے گی۔ کون سے علم والے کو یونیورسٹی ڈگری نہیں دے گی؟ لیکن ہم بہت شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں، ہم صرف ڈگری چاہتے ہیں تاکہ ڈگری لے کر ہم کسی جاب کے لیے پری کوالیفائی کر لیں، جاب کے لیے اپلائی کریں، جاب مل جائے۔ جس دن جاب مل گئی اس کے بعد تعلیم کے سارے دروازے ہم خود بند کر دیتے ہیں کہ ابھی تو ہم بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، مزید تعلیم کی ضرورت نہیں، مزید علم لینے کی ضرورت نہیں، دنیا چاہے جہاں مرضی چلی جائے، جتنی مرضی ایڈوانسمنٹ ہو، بس ہم نے سیکھ لیا جو سیکھنا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ جس تعلیم کی وجہ سے آپ کو وہ جاب ملی ہے اور اس جاب کی وجہ سے آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں، جو تنخواہ مل رہی ہے، جو کمائی ہو رہی ہے، اس کا آپ کتنے پرسنٹ مزید علم کے لیے صرف کرتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیں، the answer will be 0%۔ چونکہ مزید تعلیم، مزید علم حاصل کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے۔
knowledge plus action become wisdom. अल्लाह ताला ने इल्म को इंसान के लिए क्यों इतनी अहमियत दी है? चूँकि जब इल्म को अकल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो वो विजडम बन जाती है। विजडम के लिए कुरान में लफ्ज़ हिकमत इस्तेमाल किया गया है, और हिकमत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको हिकमत अता की गई उसको खैर कसीरा मिल गया, बहुत बड़ी दौलत मिल गई, एक ख़जाना मिल गया। हिकमत मजमुआ है इल्म का और अकल का। इंसान और बाकी मखलूक में जो फ़र्क है वो सिर्फ अकल का ही है। अगर इंसान अकल नहीं इस्तेमाल करता तो उसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह अनफाल में, खुदा के नज़दीक बदतरीन जानवर वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। फरमाया गया है कि बदतरीन जानवर इंसान नहीं कहा गया, बदतरीन जानवर वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। सूरह यूनुस में फरमाया गया है, और जो लोग अकल से काम नहीं लेते अल्लाह ताला उन पर गंद डाल देता है। हम पर एज ए मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान का पर्टिकुलर और मुस्लिम उम्मा की इन जनरल, जो हम पर गंद पड़ा हुआ है वो यही है कि हम अकल से काम नहीं लेते। अकल इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि हमारे पास इल्म ही नहीं है, इल्म हम हासिल ही नहीं करना चाहते। हम वो उम्मत हैं जिनको पहला लफ्ज़ ही ये कहा गया कि पढ़ो, और हमने पढ़ना छोड़ दिया। कुरान को क्या पढ़ना था, किसी और चीज़ को भी पढ़ना छोड़ दिया। एक सर्वे के मुताबिक, जो कि अरब थॉट फाउंडेशन के कल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट में है, कि एक यूरोपियन ऑन एवरेज 30 किताबें हर साल पढ़ता है। एवरी यूरोपियन सिटीजन who are mostly Christian, they read 30 books per annum. An Israeli who is a Jew, they read 40 books per annum. And Muslims, they read less than one book per annum. Every European citizen spend 200 hours of reading every year. And every Muslim spends 6 minutes of reading every year. You can compare it. पढ़ने की आदत डालें, अपने टारगेट सेट करें कि मैंने हर माह 2, 3, 4 जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हैं ये किताबें पढ़ूंगा। अपने इनकम का एक परसेंटेज फिक्स करें कि ये मैं अपने ऊपर टू एजुकेट माई सेल्फ फर्दर वो स्पेंड करूंगा थ्रू अटेंडिंग टू शॉर्ट कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, सेमिनार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। A person who does not read is no better than a person who cannot read. जहालत से बड़ा कोई नशा नहीं, जहालत से बुरा भी कोई नशा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहालत अफलास की बदतरीन किस्म है। एक और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर आपकी ज़िंदगी के 2 दिन बराबर हैं तो आप सरियन खसारे में हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका गुजरा हुआ कल और आज में, आज आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी और गुजरे हुए कल के इल्म की लेवल पे ही हैं, तो आपका एक ज़िंदगी का दिन एक दिन ज़ाया हो गया, और यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। कोशिश करें हर रोज़ एक नई चीज़ सीखें। एज इज़ नॉट ए बैरियर टू लर्न। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि पढ़ने की उम्र क्या है, तो
تو آپ نے کہا کہ ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک یہ عمر ہے. For old people, unlearning is learning. Unlearning of old habits, techniques, methods is in itself a learning. Once you unlearn, then you can keep yourself abreast with the current development so that you go along in step with the society. بچپن میں ماں باپ سے سیکھا, اسکول کالج یونیورسٹیز میں اساتذہ سے سیکھا. اس عمر میں آپ اپنی اولاد سے سیکھ لیں, ان کو دوست بنا لیں, استاد بنا لیں, ان سے سیکھیں. It will help you. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب العزت مجھے ایسی بادشاہت دے جیسی سے پہلے آپ نے کسی کو نہ دی. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 3 چیزیں دے کے بھیجی اور ان کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں ان میں سے ایک چیز جو ان کو پسند ہے وہ لے لیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ نے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شہرت رکھی, پھر آپ نے دولت رکھی, پھر آپ نے علم رکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میری دعا غلط تھی, مجھے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی, اور آپ نے علم اٹھا لیا. جب علم اٹھا لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہرت اور دولت کو کہا کہ آؤ واپس چلیں چونکہ تمہیں تو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. لیکن دولت اور شہرت نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں جب بنایا گیا تھا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں علم ہو آپ لوگوں نے وہیں رہنا ہے, تو ہم ابھی یہاں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. فی امان.